نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل صدق الله ورسوله النبي الكريم ما نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو، واجب الاحترام ساتھیو، جیسا کہ آپ اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، ہر انسان پہ مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی بادشاہی، کبھی فقیری۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے خوشی میں کیا کرنا ہے اور غمی میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی انسان کو آزماتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، اس میں عام اور خاص کی کوئی قید نہیں۔ کوئی نبی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نیک ہو، بدکار ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ بلکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اس قدر اتنا سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر آئیں، پھر ان پر جو انبیاء کے قریب تھے یعنی صحابہ پر، پھر ان پر جو صحابہ کے قریب تھے یعنی تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ۔ جب حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس وقت صحابہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے، یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین قرآن پاک کی یہ آیت لے کر آ گئے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگو، کیا آپ نے یہ گمان کر لیا ہے ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف اتنا کہہ دینے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، صرف پریشانیاں آپ پر نہیں ہیں، بلکہ جو آپ سے پہلے امتیں گزری ہیں، جو آپ سے پہلے قومیں گزری ہیں، میں نے ان کو بھی آزمایا ہے۔ اور اس آزمانے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی۔ قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ میں جان لوں کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف دے کر، وَالْجُوعِ، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان لے کر، والثمرات، اور پھلوں کے اندر
کمی کر کے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ جن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مصیبت عام ہو یا خاص ہو، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو کہتے کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، جس کا چراغ بجھ جائے وہ بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، جس کا نقصان ہو جائے وہ بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، کسی کی جان چلی جائے وہ بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی جب انسان پر کوئی آزمائش آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو انسان اس مصیبت کو سہ جائے، اس پر صبر کرے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، شانیں دیتا ہے، رفعتیں دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب انسان پر کوئی خوشی آئے تو خوشی میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوشی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ عام طور پر جب انسان پہ خوشی آتی ہے تو شیطان اللہ تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے اس خوشی کے وقت شکرانے کے 2 نفل ادا کرے۔ جب اس پر کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی پر انسان کیا کرے؟ ایک تو صبر کرے، یعنی اس مصیبت کو سہ جائے، دوسرا اس مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے۔ جو انسان اس مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعمت بدل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو میں کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ تو میرے دوستو، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں انسان پہ آتی ہیں، انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس انداز میں حاضر ہوگا کہ اس کے ذمہ میں کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ تو میرے دوست، بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا فرما دیتے ہیں، دوسری جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو کوئی مصیبت، رنج اور صدمہ پہنچے حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے انسان کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ام السائب ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان پر تبکی طاری تھی۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا کہ بخار ہو گیا، برا ہو اس کا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو برا مت کہو، کیونکہ یہ بنی آدم کے خطاؤں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کوئی مسلمان مرد ہو، کوئی مسلمان عورت ہو، اس کو مال اور اولاد کے عوض میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی ہاں اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے ذمہ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی
روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو گئے، وہ نابالغ تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس مسلمان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ جس کے 2 بچے فوت ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے، جس کا 1 بچہ بھی فوت ہو جائے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے قسمیں اٹھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس کا ادھورا بچہ بھی فوت ہو جائے اور اس کی ماں اس کی موت پر صبر کی امید رکھتی ہو، تو یہ بچہ کل قیامت کے دن اپنی ماں کو نام سے کھینچ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، قرآن پاک اور اس احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس مصائب اور پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، دوسرا یہ مصائب اور پریشانیاں انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو پھر ہمیں ان مصائب میں، مشکلات میں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں اس پر ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا جب مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم نے اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ جو مسلمان بھائی کسی مصیبت پر، کسی پریشانی پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے اور غمی میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔